بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ریاکاری کے لیے خرچ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، ان دو عمل کی کیا مثال ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال۔ کیونکہ بندہ جب خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے تو اس کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے تبھی خرچ کرتا ہے۔ تو کس ارادے کے ساتھ خرچ کرتا ہے؟ وہ دو ہی ارادہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے خالص خرچ کرے، اور دوسرا یہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ تو ان دونوں کی کیا مثال ہے؟ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال ہے؟ سورہ البقرہ کی دو آیتیں ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ انہی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور ان دو باتوں کی مثال بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالی، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ مطلب یہ ان دو آیتوں کا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادھر مخاطب ایمان والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ فمثلہ، اس شخص کی مثال، کون سا شخص؟ جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے۔ فمثلہ، اس شخص کی مثال، کمثل صفوان علیہ تراب، اس پتھر جیسی مثال ہے جس پتھر پر مٹی ہو، جس پتھر پر مٹی ہو، فأصابہ وابل، اب
زوردار بارش آ جائے اس پتھر پر جس پر مٹی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے اور پتھر رہ جاتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے، کمایا ہے، اس پر یہ کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور یقین کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل جنت بربوہ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، ان کی مثال اس باغیچے کے مانند ہے جو بلندی پر ہے، اور یہ جو باغیچہ بلندی پر ہے، اصابها وابل، خوب اچھی بارش اس پر برستی ہے، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ دگنا ہو جاتی ہے، دگنی پیداوار ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر زوردار بارش نہ ہو بلکہ ہلکی بارش ہو تو یہ تب بھی کیا ہے، باغیچہ پھل دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس کی کیا ہے، علم ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں ریاکاری کی نیت سے جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال، اور دوسری آیت میں جو اس کے بعد ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کی کیا مثال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، بیان فرمایا۔ محترم ناظرین، اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی عمل مقبول نہیں جب تک کہ وہ عامل خالص للہ نہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ اگر عمل میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے علاوہ کچھ اور انسان کی نیت ہو، لوگوں کو دکھانا مقصد ہو، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا مقصد ہو، تعریف سننا مقصد ہو، یا کوئی اور دنیاوی غرض مقصد ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اسی کو کیا ہے، ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور جب بندہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کیا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑا عمل کرے اور اس میں اخلاص ہے، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا، لیکن ایک دوسرا شخص خوب زیادہ اعمال کا اہتمام کرے، جد و جہد محنت کرے، لیکن اس کے اعمال میں نیت صحیح نہیں بلکہ ریاکاری دکھاوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کیا ہے، قبول نہیں فرماتا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی شراکت کی ضرورت نہیں،
میرا کوئی پارٹنر بنے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اغنا الشرکاء، تمام شریکوں میں، تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ و شرکہ، تو میں اسے اور جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا، ان دونوں کو میں چھوڑ دوں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا گیا کسی عمل میں، تو اللہ کے نزدیک ایسا عمل کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کی کرنے میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دنیاوی مقصد و مفاد بھی ہوتا ہے، ریاکاری دکھاوا ہوتا ہے۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے، اگرچہ اللہ سے ثواب کی امید اور اللہ تبارک و تعالی سے اطاعت کی نیت ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ریاکاری کا بھی کچھ پہلو پایا گیا تو اللہ کے نزدیک ایسے عمل کی بھی جو ہے کوئی اہمیت نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا عمل اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، تو اگر صرف کوئی ایسا عمل پایا جائے جو صرف دنیا کے مقصد یا ریاکاری کے لیے کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، یکسو ہو کر کے، اخلاص پایا جائے، یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو تمام اعمالوں میں اللہ تبارک و تعالی سے جن اعمالوں کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، ان اعمالوں کو کرنے میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کی نیت ہو، کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو، بلکہ اس میں اخلاص پایا جائے۔ انہی میں سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب جب بندہ صدقہ کرے تو صدقہ کرنے میں کوئی ریاکاری نہ پائی جائے، بلکہ خالص اللہ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے دوسرے کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان احسان جتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ فلاں مجبوری تھی، تم کو فلاں دن فلاں وقت فلاں چیز کی حاجت تھی، اور میں نے تم پر اس وقت احسان کیا، تو یہ احسان جتانا ہو گیا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ گناہ ہے۔ والاذی، اور اسی طرح تکلیف پہنچا کر کے بھی تم اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو نہ ضائع کرو۔ تکلیف کیسے پہنچانا؟ بعض دفعہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو غلط قسم کی باتیں بول بیٹھتا ہے، ایسی باتیں کہ جن باتوں کے ذریعے سامنے والے کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ صدقہ دیا لیکن صدقہ دیتے وقت غلط باتیں، بری باتیں کہہ دیتا ہے، ایسی باتیں جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ادھر اس بات سے منع کیا کہ تم نے جو صدقہ کیا ہے، اس صدقے کے اجر و ثواب کو
بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر کیا ہے نہ ضائع کرو۔ اور احسان جتانا اتنا سنگین جرم ہے حضرات کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، نمبر 2 والمدمن علی الخمر، نمبر 3 والمنان بما اعطى۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی اللہ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ ہم سبوں کو اس قسم بننے سے کیا ہے بچائے، ان تینوں میں سے بننے سے کیا ہے بچائے۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا یا ان میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، احسان کے بجائے ان کے ساتھ زیادتی کرنا، بدسلوکی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ایک ایسا عمل ہے کہ بندے پر کیا ہے جنت داخل ہونا اس کے لیے کیا ہے منع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 والمدمن علی الخمر، والمدمن علی الخمر، جو شراب یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہو، اس پر بھی جنت حرام ہے، جنت میں داخل ہونا اس کے لیے بھی منع ہے۔ نمبر 3 والمنان بما اعطى، کچھ دے کر کے احسان جتاتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونا کیا ہے منع ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک کون ہے؟ والمنان بما اعطى، کچھ دے کر کے احسان جتاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہمیں کہ ہم اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو احسان جتا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں۔ المہم حضرات، مزید اور باتیں باذن اللہ انہی 2 آیتوں کی روشنی میں اگلی نشست میں اور باتیں کچھ رکھی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔